سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، باپ بیٹا جام بھاگ، بیوی زخمی۔ جام بھاگ افراد میں سلیم اور 13 سالہ عفان شامل۔ سلیم نجی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ متوفی اہلیہ اور بچے کے ساتھ سرجانی خدا کی بستی سے واپس آ رہا تھا۔ لواحقین میتیں لے کر مظفر گڑھ روانہ ہو گئے ہیں۔ افسوسناک خبر، کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر جس کے باعث باپ بیٹا جام بھاگ ہو گئے ہیں اور بیوی شدید زخمی ہوئی ہے۔ جام بھاگ افراد میں سلیم اور 13 سالہ عفان شامل ہیں۔ سلیم نجی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ متوفی اہلیہ اور بچے کے ساتھ سرجانی خدا کی بستی سے واپس آ رہا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہباز خان سے۔ شہباز، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، کراچی میں بے ہنگام ہیوی ٹریفک نے ایک اور خاندان کو اجاڑ دیا۔ کراچی کا علاقہ ہے ملیر ہالٹ، جہاں پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار سلیم جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کا 13 سالہ بیٹا عفان بھی جو ہے وہ اس حادثے میں جان کی بازی ہار گیا۔ اس وقت متوفی کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جا رہا تھا خدا کی بستی، ادھر گیا تھا، واپسی آ رہا تھا۔ ادھر بہن ہے ہماری، اس کو ملنے گیا تھا، واپسی آ رہا تھا تو آگے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ٹائیگر والے نے مارا، پانی والا ٹائیگر بہت پریشان کرتا ہے۔ حکومت کے لیے میری گزارش ہے ہماری امداد کریں، ہم بہت مزدور بندے ہیں، بیچارہ مزدوری کرتا تھا، سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا، بہت غریب ہے وہ۔ متوفی سلیم جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کیا کرتا تھا اور اس وقت لواحقین جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ ضابطے کی کارروائی کے بعد اپنے ہمراہ مظفر گڑھ تدفین کے لیے آبائی علاقے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے دیگر ٹریفک حادثات کی تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 3 خواتین اور 3 بچوں سمیت 10 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ جی، کراچی میں قاتل ڈمپرز کو لگام نہ دی گئی تو انتہائی اقدام پر مجبور ہوں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، ایک ہی روز میں کراچی کے 4 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ انتظامیہ کی غفلت کب تک معصوم شہریوں کی زندگیاں چھینے گی؟ جس کمپنی کا ڈمپر حادثے کا ذمہ دار ہو اس کمپنی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گورنر سندھ نے سندھ حکومت سے ڈمپر مافیا کے خلاف 1 ہفتے میں لاہ عمل دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، سندھ حکومت ڈمپر مافیا کے خلاف کارروائی کرے ورنہ لاہ عمل دوں گا۔ ڈمپر حادثے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ میں شرکت کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو 11 بجے طلب کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے عدالتی حکم پر جلسے کی اجازت سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ 8 فروری کو شہر میں کرکٹ میچ ہے، ہارس کیٹل شو ہے۔ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے، جلسے کی اجازت سے متعلق میٹنگز ابھی جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور، کل بھی اس حوالے سے میٹنگ بلائی گئی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو 11 بجے طلب کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے عدالتی حکم پر جلسے کی اجازت سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ 8 فروری کو شہر میں کرکٹ میچ ہے، ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ہے۔ جلسے کی اجازت سے متعلق میٹنگز ابھی جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مزید کہا، کل بھی اس حوالے سے میٹنگ بلائی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ یاد رہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے سلسلے میں 8 فروری کو لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہے۔ پی ٹی آئی نے 19 فروری کو لانگ مارچ کی کال دے دی۔ یاد رہے 19 فروری کو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہے۔ یہ پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی کے میچ چھیننے کی وطن دشمن کوشش ہے۔ پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں تنہا اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی اس قدر گر سکتا ہے، شاید اس کے سپورٹر بھی نہیں سوچ سکتے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ چین کے موقع پر چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان اور چین نے 2 طرفہ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے بنیادی دلچسپی کے امور پر ایک دوسرے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں پھر کسی اور کے، کیونکہ چین اور ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ کہنا کہ پڑوسی سے قریب کوئی اور ہے غلط ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، چینی ہم منصب شی جن پنگ سے عظیم عوامی ہال میں ملاقات، سائنس اور ٹیکنالوجی اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے ایم او یوز پر دستخط۔ چین کے عظیم عوامی ہال آمد پر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چینی بچوں کے ایک گروپ نے روایتی انداز میں صدر مملکت کو خوش آمدید کہا۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔
सदर मुमलिकत ने चीन के साथ सदाबहार तस्वीराती शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। कहा चीन की मिसाली तरक्की और खुशहाली चीनी क़ियादत के विजन और अवाम की फ़ालियत का मज़र है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत बाहमी तौर पर सूदमंद ताउन के तसव्वुर की रोशन मिसाल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। चीनी सदर ने आसिफ अली ज़रदारी और इनके वफ्द के एजाज़ में इशाया भी दिया। सदर मुमलिकत ने चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन ज़ाओ लेजी से भी मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जारी अमली ताउन को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया गया। एलामी में कहा गया पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अवाम की खुशहाली पर मरकूज तरक्की की एक रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत के वफ्द में शामिल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब क्यू युन जिन से मुलाकात हुई, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ। सरहदों को महफूज बनाने के लिए ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के अमेरिका में दवाइया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। रिवायती नाश्ते पर दुनिया भर की अहम सियासी रहनुमा और दीगर शख्सियात मौजूद। रिवायती नाश्ते पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। आइंदा माह बिलावल भुट्टो चीन, यूरोप और अमेरिका के दौरे पर भी जाएंगे। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। रिवायती नाश्ते पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा बानी पीटीआई को आर्मी चीफ को ख़त नहीं लिखना चाहिए था। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ के बजाय अवाम को ख़त लिखना चाहिए था। अपोजिशन एक सोच पर मुतफिक हो रही है, बात ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को कंधा नहीं दिया बल्कि मुल्क को बड़ी खराबी से बचाया। वो प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद बनने चाह रहा है ग्रैंड अलायंस? नहीं, ये तो पहली मीटिंग हुई है कि मुल्क में जो अपोजिशन है वो बैठे और आगे के लाएमल तय करे कि हमने एक मुतफ़िका सोच कैसे पैदा करनी है अपोजिशन की। तो करनी है, यानी कि काम उसी तरफ हो रहा है कि जी बिल्कुल, कि एक मुतफ़िका सोच हो। और उस बड़े मकसद के अंदर अगर अगली कानून साजी के लिए मौलाना साहब ने फिर अपना कंधा दे दिया तो नहीं, ये बात हुई है अंदर से? मौलाना साहब ने कंधा नहीं दिया। मैं इस तारीख भी इसकी गवाह है कि मौलाना साहब ने इस मुल्क को एक बड़ी खराबी से बचाया है। इमरान खान ने चीफ अवामी साहब को खत सही लिखा है आपकी नजर में? अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछ रही हैं, शायद अब्बासी या अवाम पाकिस्तान पार्टी, बिल्कुल आर्मी चीफ को खत नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? ये खत अवाम को लिखते। जिला कुरम अमन माहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक दोबारा जिरगा आज होगा। जिरगा कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमिश्नर हाउस में होगा। फ्रीकैन के 15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। जिरगे में अहम फैसले किए जाएंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िले कोरम में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर करने के लिए आज ग्रैंड जिरगा जो है वो मुनक़द किया जा रहा है। ग्रैंड जिरगा में दोनों तरफ के जो फरीकैन के अमायदीन हैं वो शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि ग्रैंड जिरगे में हुकूमती अरकान जो हैं वो भी इसमें आज शामिल होंगे और जो फरीकैन और ये कमेटियों के माबैन जो फैसले हुए हैं, जो TOR तय की गई हैं, वो आज के जिरगे में रखी जाएंगी। दूसरी जानिब कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हुई है और यही वजह है कि न सिर्फ हुकूमत की जानिब से इमदादी अशिया पर जो मुश्तमिल अशिया खुर्दनोश के काफ़िले हैं वो रवाना किए जा रहे हैं, बल्कि बंकर्स की मसमारी जो है उसके ऑपरेशन भी जारी हैं। इसके साथ साथ आज जो ग्रैंड जिरगा हो रहा है उसमें जो टल पड़ा चेनार रोड है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर खोलने के हवाले से भी बातचीत की जाएगी और बंकर्स की मसमारी, इमदादी अशिया की तरसील रोज़ाना की बुनियाद पर, इसके अलावा दीगर कई अहम मसाइल हैं जो कि आज तय किए जाने की तवक्को की जा रही है। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के तैनाती पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियों पर गौर करेगा। तफसीलात लेंगे, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब। देखिए, जुडिशल कमीशन का अहम इजलास है जो कि आज दिन 2 बजे जो है उसका आगाज़ होगा। ये बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला है, जिसके ऊपर जो 49 जो नाम 49 जो नाम जो है वो फ्राहम किए गए हैं उनके ऊपर जो है मामला ज़ेर गौर आएगा। इन 49 नामों में से 10 नामों पर इत्तफाक होने के ऊपर जो है उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर तैनातियाँ उनकी की जाएंगी। इन 49
ناموں میں بیسکلی جو ہے 4 ججز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 45 ناموں جو ہیں وہ وکلا کے ہیں جو کہ فراہم کیے گئے ہیں۔ تو یہ آج دن 2 بجے اہم اجلاس ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے مزید 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے حوالے سے یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوگا، جبکہ اس اجلاس کے اندر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ہوں گی۔ اور اس سے قبل جو ہے گزشتہ 2 روز قبل جو ہے دیکھا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کیس کی سماعت، عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا۔ عدالتی عملے نے کہا پرویز الہی کو نوٹس جاری ہوا تھا لیکن تعمیل نہیں ہو سکی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کیا اس کیس میں اب کچھ رہ گیا ہے؟ جس فیصلے پر نظر ثانی چاہ رہے ہیں وہ آرٹیکل 63A والے کیس کی بنیاد پر تھا۔ آرٹیکل 63A والا فیصلہ ہی ختم ہو گیا تو اس کیس میں کیا بچا ہے؟ وکیل حارث عظمت نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کمیشن کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے۔ عدالت نے مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس فاروق حیدر نے فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، PTA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ شیخ حسینہ واجد کے سوشل میڈیا پر حامیوں سے خطاب پر بنگلہ دیش میں احتجاج، ڈھاکہ میں مظاہرین نے بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو آگ لگا کر گرا دیا۔ مظاہرین نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ حسینہ نے بھارت میں بیٹھ کر تقریر کی تو ان کے خاندانی گھر کو عمارت کو گرا دیں گے۔ شیخ حسینہ واجد کی تقریر شروع ہوتے ہی مظاہرین نے ڈھاکہ میں ان کے آبائی گھر پر دھاوا بول دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پہلے مفرور سابق وزیر اعظم کے آبائی گھر کو آگ لگائی، پھر کرین سے گھر گرا دیا۔ ڈھاکہ میں موجود یہ گھر شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کا تھا۔ شیخ حسینہ نے آبائی گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد گزشتہ برس پر پرتشدد احتجاج کے بعد ملک سے فرار ہو کر بھارت چلی گئی تھیں۔ بنگلہ دیش کی بری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے مظاہرین پر تشدد کرنے پر شیخ حسینہ واجد اور ان کے 96 ساتھیوں کے پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیے تھے۔